وقال ابو تمام فی مغنیۃ تغنی بالفارسیہ، یہیں سے نا 8واں شعر ہے نا، 8واں. جلدی جلدی بولو. جی استاد. ولم افہم معانیہا ولیکن ورت کبدی فلم اجہل شجاہا فبت کأننی اعمی معنن یحب الغانیات ولا یراہا. ابو تمام نامی شاعر نے ایک فارسی زبان میں گانے والی کے بارے میں یہ کہا ہے، یعنی وہ ایران گیا ہوگا، اس نے دیکھا ہوگا کسی بار میں یا جہاں اس زمانے میں جو بھی اس طرح کا نظام رہا ہوگا کہ وہاں کوئی جو ہے عورت فارسی زبان میں گا رہی ہوگی. اب فارسی زبان اور عربی زبان چونکہ عربی والوں کو سمجھتی نہیں ہوگی، لیکن اس کی آواز اس کو بڑی اچھی لگ رہی تھی، تو اس کی تشبیہ بیان کی ہے کہ اس فارسی زبان میں گانے والی لڑکی کی آواز سن کر میری کیا حالت تھی، خود کی وہ تشبیہ بیان کر رہا ہے ایک چیز سے. دیکھیے کہتے ہیں ولم افہم معانیہا ولیکن، میں نے اس عورت کے بول کے معانی نہیں سمجھے، لیکن معانیہا میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ عورت. جی. ولیکن ورت کبدی، کبد کہتے ہیں سینے کو. کبد کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو. ہاں. اور ورا یرا کا ایک معنی ہوتا ہے جلانا. ورت کبدی، لیکن اس نے میرے سینے کو جلا دیا. لیکن اس نے میرے سینے کو کیا کیا؟ جلا دیا، سینے میں چنگاری لگا دی. فلم اجہل شجاہا، شجا کہتے ہیں تکلیف کو، درد کو، اور ہا ضمیر کا مرجع جو ہے کبد لے لیجئے، کبد مؤنث سمائی. فلم اجہل شجاہا، تو میں اس کی تکلیف سے انجان نہ رہا، یعنی مجھے اس کی تکلیف ہوتی رہی. وہ جو سینے میں درد تھا، سینے میں تکلیف، جلن، سوزش ہوئی، اس کا احساس مجھے ہوا. فبت، تو میں نے رات گزاری. کأننی اعمی معنن، کس کی طرح؟ گویا کہ میں اندھا پریشان تھکا ہوا آدمی ہوں. کأننی اعمی معنن، انا کا معنی تھا تھکان، پریشانی، التعب کے معنی میں، اسی سے اس میں مفعول ہے معنن، جس پر تھکان طاری ہو جائے. فبت کأننی اعمی معنن، تو میری حالت ایسی تھی کہ میں ایک اندھے تھکے ہوئے آدمی کی طرح تھا. یحب الغانیات ولا یراہا، جو گانے والے کو پسند تو کرتا ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتا. جو گانے والی کو پسند تو کرتا ہے لیکن اس کو اندھا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتا، پریشان ہے اس کو دیکھنے کے لیے. اور میں دیکھ رہا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا. تو اپنے آپ کو عربی ہونے کی وجہ سے فارسی زبان نہ سمجھنے اور اس کی آواز کے دل میں اثر پیدا کرنے کی اس حالت کو، جو اثر پیدا کیا اس کے دل میں، تو اپنی اس حالت کو تشبیہ دے رہا ہے اس آدمی سے جو آدمی اندھا ہو، جو آدمی کیا ہو؟ اندھا ہو، تھکا ہوا ہو، اور گانے والے کی آواز کو پسند تو کر رہا ہو لیکن گانے والے کو دیکھ نہ پا رہا ہو. تو اپنی اس حالت کو تشبیہ دے رہا ہے اس کی حالت سے. تو مشبہ یہاں پر کون ہے؟ مشبہ عبارت میں دیکھیے فبت کأننی اعمی معنن یحب الغانیات ولا یراہا. مشبہ کون؟ یہ تو ضمیر میں، تو ضمیر میں کہ یا ضمیر متکلم کی؟ کأننی یا ضمیر متکلم کی یہ مشبہ ہے. اور اعمی معنن یحب الغانیات ولا یراہا، یہ مشبہ بھی ہے، یہ مشبہ بھی ہے. اور وجہ شب ایک حالت ہے پریشانی اور بے چینی کی، کہ جیسے وہ پریشان ہے ویسے میں پریشان ہوں. دوسرا شعر وقال آخر فی صدیق عاق، صدیق عاق کہتے ہیں نافرمان دوست. نافرمان دوست کے بارے میں جس نے اس سے بے وفائی کر دی، اس کے جدائی میں یہ شعر اس نے بولا
انی و ایاک کالصادی رآ نہلا ودونہ حوۃ یخشا بها التلفا رآ بعینہ ماء عز موردہ ولیس یملک دون الماء منصرفا۔ منصرفہ، منصرف نہیں منصرف، وہ مصدر میمی ہے، لوٹنا کے معنی میں۔ انی و ایاکا، ایاکا سے اس کا مخاطب اس کا دوست ہے، میں اور تو، انی و ایاکا بے شک میں اور تو، کالصادی، صدا کہتے ہیں پیاس کو اور آواز کو بھی فارسی زبان میں، عربی میں صدا کہتے ہیں، پیاس کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، ضمعن بھی پیاس کو کہتے ہیں، صدا بھی پیاس کو کہتے ہیں۔ پیاس کی الگ الگ جو ہے نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ الفاظ ہے پیاس پر دلالت کرنے کے لیے۔ تو صدا جو ہے سخت پیاس کو کہا جاتا ہے صدا، اور اس سے اس میں فاعل صادی، بہت زیادہ جس کو پانی کی حاجت ہو کہ نہ ملو تو اس کی حالت خراب ہو جائے، بہت زیادہ پیاسے شخص کو صادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انی و ایاک کالصادی، میں اور تو اس پیاسے آدمی کی طرح ہے، رآ نہلن، نہل کہتے ہیں چشمے کو جہاں پانی کا جھرنا موجود ہو، رآ نہلن جس نے پانی کا جھرنا دیکھا، ودونہ حوۃ اور اس کے قریب ایک کھائی دیکھی، حوّہ کہتے ہیں کھائی کو، حوۃ کا معنی کیا ہوگا؟ کھائی، اور اس کے قریب ایک کھائی ہے، یخشا بها التلفا جس کی وجہ سے وہ تلف کا خوف کر رہا ہے، تلف کہتے ہیں جان کے نقصان کا ڈر، یخشا بها التلفا یا کسی اعضاء کے ختم ہو جانے کا، برباد ہو جانے کا، ضائع ہو جانے کے خوف کو۔ ودونہ حوۃ یخشا بها التلفا، اس کے قریب ایک کھائی ہے کہ جس کھائی کی وجہ سے وہ تلف کا خوف کر رہا ہے، یعنی کسی جسم کے اعضاء میں سے کسی کا ضائع ہونے کا ڈر ہے کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے یا مر جاؤں گا اگر اس کے پاس جاؤں گا، گر جاؤں گا کھائی میں۔ لیکن حالت کیا ہے؟ بہت زیادہ پیاسا ہے۔ رآ بعینہ ماء عز موردہ، اس نے اپنی دونوں آنکھوں سے پانی دیکھ لیا ہے، عز موردہ جس کا مورد دشوار گزار ہے۔ عز یا عزو کا ایک معنی ہوتا ہے دشوار ہونا، بھاری ہونا، اور مورد کہتے ہیں پانی جھرنے کا جس جگہ گرتا ہے نا، پن گھٹ، پن گھٹ سمجھتے ہیں؟ پانی کا گھاٹ، پن گھٹ، یعنی پہاڑ سے پانی جہاں نیچے گرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، وہاں تھوڑا سا گڈھا رہتا ہے، چھوٹا سا تالاب بن جاتا ہے، وہ اس کو مورد کہتے ہیں۔ تو رآ بعینہ ماء عز موردہ، اس نے اپنی دونوں آنکھوں سے پانی کو دیکھ لیا جس کے پن گھٹ تک پہنچنا دشوار ہے۔ ولیس یملک دون الماء منصرفا، اور ولیس یملک، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ مالک ہو جائے، دون الماء پانی کے بغیر، منصرفاً لوٹنے کا، یعنی اس کو اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ پانی پیے بغیر وہاں سے وہ لوٹ جائے۔ اب کیا ہے، اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا، پہنچنے میں موت کا اندیشہ ہے، وہاں سے واپس بھی نہیں آ سکتا کیونکہ پیاس سے مرنے کا اندیشہ ہے۔ تو جو تذبذب کی حالت اس آدمی کی ہے جو سخت پیاس کی حالت میں ایسے پانی کی جگہ پر پہنچتا ہے، جس کی یہ حالت ہے کہ پنگھٹ پر پہنچنا دشوار ہے، ایک طرف کھائی ہے، پیاس کی وجہ سے واپس بھی نہیں پلٹا جاتا، تو جیسے اس شخص کی حالت کنفیوژن والی ہے، کیا کروں اور کیا نہ کروں، اور تکلیف اور الگ کہ پیچھے جائے گا تو بھی مرے گا اور آگے جائے گا تو بھی مرے گا۔ تو کہتے ہیں ہماری تمہاری حالت بھی ایسی ہو گئی ہے، ملے تو بھی تکلیف اور نہ ملے تو بھی تکلیف۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو مثال جو ہے اس خرچ کیے ہوئے مال کی دی جا رہی ہے، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائی۔ بالیاں سمجھتے ہیں؟ ہاں، جس نے 7 بالیاں اگائی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 7 دانے، تو 7 ستی کتنے ہو گئے؟
100 دانے، معاف کیجیے، ہر بالی میں 100 دانے، 700 ہو گئے، 700 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ کئی گنا اضافہ فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت و علم والا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا۔ یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو تشبیہ دی جا رہی ہے، صرف دانے سے نہیں، وجہ سے مفرد نہیں ہے، مشبہ بھی مفرد نہیں ہے، بلکہ ایسے دانے سے جو دانہ پہلے 7 بالی اگائے اور ہر بالی میں کتنے دانے ہوں؟ 7 دانے ہوں، 100 دانے ہوں۔ اس کے بعد وقال تعالی، اور اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ نہیں ہے مگر جی ایسی دوسری آیت ہے وقال تعالی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ ترجمہ کنز الایمان کس نے دیکھا تھا؟ لفظی طور پر میں معنی کرا دیتا ہوں اس کا۔ یہاں پہ دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی گئی ہے، دنیاوی زندگی مشبہ ہے، اور مشبہ بھی وہ باتیں ہیں جو آگے بیان کی جائے گی کہ اس بادل کی طرح ہے دنیاوی زندگی، کہ جس کے پودے کو، جس کے بڑھن کو دیکھتے ہوئے یہاں ایک بادل کو بھی تشبیہ دی گئی ہے ایک درخت سے، چھوٹے درخت سے، پھر چھوٹا درخت یعنی پودا جو چھوٹا رہتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، پھر پیلا ہوتا ہے، پھر ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے گیہوں کا جو پودا ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ پہلے تھوڑا سا وہ رسی کی طرح، دھاگے کی طرح زمین سے نکلتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، ہرا ہوتا ہے، پھر پیلا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد چور ہو کر کیا ہو جاتا ہے؟ جلا دیا جاتا ہے، اس کو راکھ بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے دنیاوی جو زندگی ہے اس کی مثال ہے۔ جو لوگ یہاں پہ لہو و لعب کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، مال کی زیادتی میں ایک دوسرے پر دکھاوا کرتے ہیں، اولاد کی زیادتی میں ایک دوسرے پر دکھاوا کرتے ہیں، یہ تمام جو معاملات ہیں دنیاوی زندگی کے، یہ اس بادل کی طرح ہے کہ کفار جسے دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا، پھر دیکھا کہ وہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا لیکن اس میں پیلا پن آ گیا، پھر وہ اس بادل کی طرح ہے جس کی پود جو ہے پہلے ہری تھی، پھر وہ اس میں پیلا پن آ گیا، پھر وہ لکڑی کی طرح سوکھ کر کانٹا ہو گیا، اور آخرت میں جو الگ سے عذاب ہے وہ الگ ہے۔ دیکھیے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث، جان لو کہ دنیاوی زندگی لعب ہے اور لہو ہے اور زینت ہے اور آپس میں تفاخر ہے اور مال و اولاد میں تکاثر ہے، یعنی آپس میں صرف فخر کرنا ہوتا ہے، مال و اولاد کی زیادتی کے ذریعے سے فخر کرنا ہوتا ہے۔ کمثل غیث، اس بادل کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، جس کے نبات یعنی جس کے پودے نے کفار کو خوش کر دیا، ثم یہیج، پھر وہ پودا بڑھنے لگتا ہے، فتراہ مصفرا، پھر اسے تم دیکھو گے کہ وہ پیلا ہو چکا ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، لکڑی کے گٹھل کی طرح ہو جاتا ہے حطاما، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہوتا ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور جو مومن ہوتا ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی سامان نہیں ہے مگر دھوکے کا، دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔
تو اس میں اصل جو ہے وہ وہاں سے ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث، اوپر جو عبارت ہے وہ مشبہ ہے، اور کمثل غیث میں غیث مشبہ بھی ہے، اور وجہ شبہ کیا ہے کہ ایسی ہیئت کہ کوئی چیز جو ہے پہلے معدوم ہو، پھر اس کا وجود ہو، پھر اس سے فائدے کی امید ہو جائے اور اچانک وہ چیز کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ جو صورت ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت دونوں میں وجہ شبہ ہے۔ ایسی ہی جو ہے نیچے والی آیت میں فرمایا گیا کہ جو کافروں کے اعمال ہیں، کافروں کے اعمال وہ سراب کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہے؟ اس کو مرچھل کہتے ہیں نا ہندی زبان میں۔ ریگستان میں جب آدمی پیاسا ہوتا ہے تو دھوپ کی تپش جب ریت پر پڑتی ہے تو ریت جو ہے وہ چمکنے لگتی ہے، اور دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ پانی کا تالاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چاندنی رات میں بھی جہاں پہ ریتی پڑی رہتی ہے نا، وہاں پہ غور سے دیکھیں گے زیادہ ریتی پڑی ہوئی ہے تو لگے گا کہ وہ پانی ہے۔ یعنی جو آدمی ہوش و حواس میں رہتا ہے اس کو بھی اشتباہ ہو جاتا ہے کہ یہ پانی ہے کہ ریت ہے۔ تو ریت کا میدان جب پانی نظر آنے لگے، دماغ جو ہے بہکنے لگے، تو اس ریت کے میدان کو کہا جاتا ہے سراب۔ تو کافروں کے جو اعمال ہیں نا وہ چٹیل میدان کے سراب کی طرح ہے، کسرابی بقیت، چٹیل میدان کے سراب کی طرح ہے، جس کو پیاسا آدمی کیا گمان کرتا ہے؟ بولیے۔ پانی گمان کرتا ہے۔ اور جب وہاں پہنچتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کو؟ جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو کچھ نہیں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال چٹیل میدان کے سراب کی طرح ہے، یحسبہ الظمآن ماء، جسے پیاسا پانی گمان کرتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائے، لم یجدہ شیئا، تو اسے کچھ نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، پھر وہاں اللہ کو پاتا ہے، فوفاہ حسابہ، تو اللہ تعالیٰ اسے پورا حساب عطا فرماتا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ کا حساب جلد ہونے والا ہے۔ او کظلمات، دوسری تشبیہ، دوسرا مشبہ بھی، یعنی مشبہ ایک، مشبہ بھی دو، پہلا مشبہ بھی وہ سراب ہے، دوسرا مشبہ بھی کظلمات فی بحر، سمندر کی تاریکی کی طرح ہے۔ سمندر کی تاریکی کیا؟ جب سمندر میں نیچے بندہ جاتا ہے نا تو جتنا نیچے چلا جائے گا اتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، جتنا نیچے جائے گا اتنا زیادہ اندھیرا۔ سمندر کی اندھیرے کی طرح ہے، لجّن، بہت تاریک، یغشاہ موج من فوقہ، اوپر سے ایک موج نے جسے ڈھک دیا، پہلے سے تاریک ہے، اس تاریکی کو اور تاریکی کی موج نے ڈھک دیا۔ موج من فوقہ سحاب، ایسا موج کہ جس کے اوپر پھر ایک اور بادل ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی ہے کہ اس کے اوپر اور تاریکی ہے، یعنی گھٹا ٹوپ اندھیرا جس کو بولتے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، ایسی تاریکی ہوتی ہے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ جب اندر جا کر، سمندر کے اندر کوئی جا کر اپنے ہاتھ کو نکال کر دیکھے، آنکھ کے پاس چپکا کر کے، تو بھی اس کو دیکھ نہیں پائے گا۔ اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے، لم یکد یراہا، اسے دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ بنائے اس کے لیے نور نہیں ہے۔ تو جیسے سمندر کے نچلے حصے میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے پر اندھیرا ہوتا ہے، دیکھنے کی کوئی صورت نہیں بنتی ہے۔ ابھی کی جو سائنس ہے وہ نیچے ریسرچ کرنے کے لیے جاتی ہے تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ لائٹس لے کر کے نیچے جاتے ہیں، سر میں باندھ کر کے، ہاتھ پیر میں باندھ کر کے، بدن میں باندھ کر کے، اور وہ جو ڈائی لگانے کے جو لباس رہتا ہے اس کو پہن کر کے نیچے جاتے ہیں، اس میں سرچ لائٹ لگا کر نیچے جانا پڑتا ہے۔ تو ایسی کافروں کے اعمال کی مثال ہے کہ بالکل اندھیر میں ہے، گھٹا ٹوپ اندھیر، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک موجود چیز کو تشبیہ دی گئی ہے اس چیز سے کہ جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں کیا ہوتا ہے؟ ایک موجود چیز جس کے لیے فائدے کا تصور کیا جائے اور اچانک پتہ چلے کہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بیکار ہے، یہ وجہ شبہ ہے، یہ حالت، یہ ہیئت جو ہے وجہ شبہ ہے یہاں پر، کہ دنیا میں جو کافر کفار اپنے عمل کرتوت کرتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دینے والے ہیں، اچانک پتہ چلتا ہے یہ تو سراب کی طرح ہے، کچھ تھا ہی نہیں میں نے جو کیا۔
اور جو مثالیں دی گئی قرآن پاک میں کہ ہم ہباء منصورہ کر دیں گے کافروں کے اعمال کو، بالکل بے کام، کوئی مطلب کا نہیں رہے گا ان کے کیے ہوئے کام کوئی مطلب کے نہیں رہیں گے۔ بس یہیں تک رہنے دیجیے، آگے انشاءاللہ کل تمرین نمبر 2 کو حل کریں گے۔ صلو علی